السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رات بھر جاگ کر یہ الیکشن کور کیے، بہت سارے نتائج سامنے آئے، پھر نہیں آئے. رات کو رزلٹ کچھ اور تھا، صبح کچھ رزلٹ اور ہے. بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ چکے ہوں گے. نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی پاکستان کے یہ جو انتخابات ہیں وہ اس پر سوالیہ نشان ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قطع نظر اس کے کہ کون جیت رہا تھا یا کون ہار رہا تھا، اس کی ذمہ داری کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے. کیا چیف الیکشن کمشنر اس کے ذمہ دار ہیں، یا بحیثیت ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ دار ہے، یا حکومت وقت ذمہ دار ہے، یا پھر کوئی اور ادارہ ذمہ دار ہے؟ اس کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے. کہ ہم نے اپنی صحافتی کچھ تقریباً 40 سالہ کیریئر میں یہ بہت سارے ہم نے الیکشن کور کیے، لیکن تاریخ کے یہ سب سے مینجمنٹ کے حوالے سے بدترین الیکشن ہوئے ہیں، جس میں مینجمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا سسٹم کیا گیا کہ پتہ چلے کہ انتخابات جو ہیں وہ بالکل صاف اور شفاف ہو رہے ہیں. رزلٹ کسی کا دن کو آیا، آج دن تک آتے رہے، اور ابھی کچھ شام تک بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور یہ مسلسل یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں کہ کبھی ایک پارٹی سبقت دے رہی ہے، کبھی دوسری پارٹی سبقت دے رہی ہے. کہیں پر آر اوز جو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کے سارے جو ہیں وہ اعلان کرنے کے اختیارات ہیں. کبھی کیا ایک نئی سے نئی بات سنی جاتی ہے. کہیں پر الیکشن جیتنے والے جشن منا رہے ہیں، اور کہیں پر الیکشن ہارنے والے سوگ میں ہیں. اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ سوگ والے جشن منانے لگے اور جشن والوں کے گھر میں سوگ آ گیا. تو یہ جشن اور سوگ کے درمیان جو کھیل ہے، یہ ہمارے ملک میں کیوں کھیلا جاتا ہے، اس کی وجوہات جاننے کی بھی اشد ضرورت ہے. میں ابھی اس طرف نہیں آؤں گا کہ کون سی پارٹی اکثریت میں ہے اور کون اقتدار کی جانب جا رہا ہے، اس پہ میں ایک پھر ویڈاگ کروں گا. تاہم میں مقامی سطح پر جو ایک دلچسپ جو حلقہ ہے وہ N56 ہے، جس میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور مسلم لیگ کے محمد حنیف عباسی اور پی ٹی آئی کے آزاد جو امیدوار تھے شہریار ریاض. باقی میں پی 17 پہ کون جیتا، راشد رفیع جیتے ہیں، راجہ حنیف مسلم لیگ والے جو ہیں وہ ہارے تھے. لیکن پھر بھی ابھی تک جو تازہ ترین جو صورتحال ہے، جو چند رہ گئے تھے پولیس اسٹیشن، اس کے اعلان کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے. لیکن میں صرف اوپر اس کی بات اس لیے کروں گا کہ شیخ رشید اس وقت جیل میں ہیں. ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے بڑی منظم ایک زبردست قسم کی کمپین اپنے چچا کی ہوئی اور اپنی بھی N57 میں کی. تاہم 57 میں بیرسٹر دانیال جیت گئے، اور سیماویہ طاہر ستی صاحبہ جو ہیں وہ ہار گئیں. وہ پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار تھی. N55 میں بھی اسی طرح راجہ بشارت، اگر چاہے راجہ بشارت کے جو فیملی ہمارے ٹرمز ہیں، اور میں نے ان کے مبارکباد بھی دی. لیکن صبح جب الیکشن جب اس کے رزلٹ آیا تو وہ ملک ابرار صاحب کے حق میں تھا. لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی تک چند پولیس اسٹیشن کے جو نتائج تھے اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. وہ سچ ہے، جتنے پولیس اسٹیشن ہوں گے اگر 100% ہو تو پھر اس کے مطابق ہی نتائج آتے ہیں. اگر چند کا پہلے دے دی جائے، اس میں کوئی سبقت دے جائے، بعد میں وہ اس کی ریکوری ہو جائے تو وہ سبقت نہیں کہلاتی، وہ تو پھر بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو پھر دوسرے والا جیت جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، ایک فنامنا، یہ ایک کرسٹل کلیئر چیز تو ہے، اس میں کوئی دوسری شک نہیں ہے. یہ بہت سارے نتائج جو ہیں، حنیف عباسی صاحب کا نتیجہ بھی جمعے کے وقت آیا. جمعے کے وقت ہمیں پتہ چلا کہ وہ 14,000 سم تھنگ کے لیڈ سے شہریار ریاض سے جیتے ہیں. جبکہ شہریار ریاض کی جو بہت ساری سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں کہا گیا کہ وہ صبح 5-6 بجے تک، 4 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک وہ آفس میں رہے اور انہیں رزلٹ نہیں ملا، اور رزلٹ وہ دیر سے آیا. تو ابھی کمپائل کرنے میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو میں تو ان کو نااہل کہوں گا، نااہل لوگ ہیں. اور اگر وہ کو 5 سال بعد ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے ایک الیکشن کرانا پڑتا ہے، وہ بھی ان سے نہیں پاتا. وہ تنخواہیں کس بات کی دے رہے ہیں؟ بلدیاتی انتخابات اس ملک میں کافی طویل عرصے سے نہیں ہوئے، بلدیاتی میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں. تو اگر الیکشن کمیشن کو کام کرنا نہیں آتا تو پھر یہ ادارہ ہی بند کر دیا جانا چاہیے. یہ پھر ڈی سی اوز اور ڈی سی اور
اور وہ جو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں ان کے ذمہ پہ کرا لیا کریں. پھر اس طرح تو یہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے تو پھر آپ کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں, کیوں ادارہ یہ قائم ہے. انٹرنیٹ اور فون سروس, اس کے بارے میں میں نے وی لاک کیا تھا کہ یہ بند نہیں کیے جا رہے. میرے ذرائع نے, میرے کبوتر نے جب مجھے یہ بتایا کہ ایسے نہیں بند ہو رہے تو بڑا میں خوش ہوا. اگر یہ بند نہ ہوتے تو صورتحال اس سے مختلف ہو سکتی تھی. انٹرنیٹ اور جو فون سروس ہے اس کی معطلی نے بہت سارے سوالیہ نشان ڈال دیے ہیں. اور آپ دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور دیگر جو تنظیمیں ہیں, جو صحافتی تنظیمیں ہیں, انہوں نے بھی, اور ہیومن رائٹس والوں نے بھی, ہیومن واچ والوں نے بھی اس پر شدید ترین اعتراضات کیے ہیں کہ فون بندش جو ہے وہ لاجواز تھی. انٹرنیٹ کی بندش بھی اس سے بھی زیادہ بڑی لاجواز تھی, اور یہ بھی تاخیر کا باعث بنے ہیں رزلٹ کے آنے کا. بہت سارے اور جائزے ہیں جن کو جو تاخیر کا باعث بنے, اور پھر رزلٹ بھی تاخیر سے. رزلٹ اگر ٹھیک ہونے ہیں, ہمیں اس پہ بھی فوری طور پہ, یہ تو آپ کے پاس ایک ریٹ کرنے کا فارم 45 کے ذریعے آپ کے پاس اگر ہے, اور 47 اگر اوپر دیا گیا تو آپ کا جو قانون کہتا ہے عدالت کے ذریعے آپ اپنا رائٹ لے سکتے ہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میرا جو اس وی لاک کا بنیادی مقصد ہے اور نقطہ ہے وہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر فیل ہو گیا تو اس ادارے کو بند کر دینا چاہیے, اور اس الیکشن کا الٹرنیٹ نادرا کے ذریعے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہیں موجود ہیں جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے, تو آپ اس کی ووٹنگ کا نظام بنا لیں. وہاں آپ کے پاس ایک ایپ ہو, یا آپ کسی سسٹم میں جا کے, یا آپ فون کے ذریعے, یا آپ کوئی بھی اس کا رستہ نکال لیں, اور وہاں پر اندراج ہوتا جائے کہ آپ نے کس کے حق میں دیا, کس میں. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایک نئی چیز, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر استعمال ہونا ہے, چاہے کسی ایک کے حق میں, کیا کسی دوسرے کے حق میں. اگر اس نے استعمال ہی ہونا ہے تو پھر اس ادارے میں ایمانداری کہاں رہے گی, اور جن کا ایمان ہے بھی تو وہ بے ایمانی کر کے اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں. میں بہت بڑا ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے دیا جائے, جمہوریت کو آگے آنے دیا جائے, وہ جمہوریت کے ذریعے اس ملک کو چلایا جائے, مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. ماضی کے سبق سیکھنے چاہیے جن کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا, پھر اس ملک کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر ہمارا سیاسی نظام کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اگر جس کا مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کا احترام کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نے یہ اربوں روپے لگا کر جس سسٹم کو فعال اور بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اس میں مینڈیٹ کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. یہ بات آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. میری بات خبر صحیح لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کوشش کیجیے گا. مجھے اس کا انتظار رہے گا. ہمیشہ کی طرح چلتے چلتے میں کہوں گا اور کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں, ارد گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. انشاءاللہ کل نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.